نہ انسان کو اپنی پیدائش کے اوپر اختیار ہے، نہ موت کے اوپر اختیار ہے۔ چلو بہرحال مان لیتے ہیں کہ انسان کی جو تخلیق ہے، پیدائش ایک حادثہ ہے، ایکسیڈنٹ ہے، اتفاق ہے، اس کے پیچھے کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی اسٹرانگ پلاننگ نہیں ہے، کوئی مضبوط ارادہ نہیں ہے، مان لیا۔ تو پھر یہ سارے کے سارے انسان ایک ہی کالم میں کیوں نہیں ڈل گئے؟ پھر یہ بھائی یہ مرد عورت کی تفریق کیوں؟ پھر مرد اور عورت الگ الگ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ پھر کالا اور گولا کیوں؟ پھر بدصورت اور خوبصورت کیوں؟ پھر سارے کے سارے انسان ایک ہی شکل کے اندر کیوں نہیں ڈل گئے؟ پھر پہچاننے میں بھی مشکل اور دقت ہوتی ہے۔ جب پیچھے کوئی پلاننگ نہیں ہے، منصوبہ نہیں ہے، اتفاق ہے، حادثہ ہے، تو پھر سارے کے سارے انسان ایک ہی کالم میں کیوں نہیں ڈل گئے؟ پھر عورت اور مرد کی تفریق کیوں؟ پتا چلا کوئی ہے جو مرد کو مرد بناتا ہے اور عورت کو عورت پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ذات ہے، ایسی نہیں ہے کہ بس خود ہی کوئی پیدا ہو گیا اور اپنی مرضی سے پیدا ہو رہا ہے، اپنی مرضی سے مر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض لوگ یا جو لوگ نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں، ان کو پروفیسر ٹنڈل نے بہت پیارا جواب دیا ہے، اگرچہ غیر مسلم ہے۔ کہتا ہے کہ نظریہ ارتقاء، چلو آسان لفظ میں بتا دوں کہ ارتقاء کس کو کہتے ہیں، جس طرح کہ میں پہلے ڈیفینیشن کر چکا ہوں۔ جیڑی چیز ترقی کر کے پہلو ادنا ہوئے، آستہ آستہ ترقی کر کے بلندی وال جائے، ادنا تو اللہ وال جائے، انہوں نظریہ ارتقاء بول دینے، یعنی کہ انسان پہلو بندر سی پھر انسان بنا، انہوں نظریہ ارتقاء کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں، نظریہ ارتقاء کے، پروفیسر ٹنڈل نے بہت پیاری ان کے بارے میں بات کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں، جتنی بھی عبارتیں ہیں، وہ سب کی سب باطل اور بیکار اور بے سود ہیں۔ ایک بھی مقدمے سے ثابت نہیں ہوتا، تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ جو یہ نظریہ ہے، نظریہ ارتقاء بالکل درست ہے، ایک مقدمے سے نہیں مانا جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی نظریہ ارتقاء کے رد میں اپنے قرآن میں ایک دلیل دی ہے، کیا پرفیکٹ دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکین کہتے ہیں، مکے کے مشرکین، کہ جو فرشتے ہیں ان کو اللہ نے مؤنث پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا جب میں نے فرشتوں کی پیدائش کی تو تم وہاں موجود تھے؟ جب میں نے فرشتوں کو بنایا تم وہاں موجود تھے؟ تو سائنس پتہ کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے سب سے پہلے مشاہدہ ہوتا ہے، مشاہدے کے بعد ایک نظریہ بنتا ہے، پھر ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، تجربہ، پھر جا کر کے جو چیز وجود میں آتی ہے اس کو سائنس تسلیم کرتی ہے۔ آبزرویشن، مشاہدہ۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نے مشاہدہ کیا ہے؟ کیا تم وہاں موجود تھے جب میں نے فرشتوں کو بنایا، پیدا کیا؟ جواب نفی میں۔ تو یہی سوال ہم ڈارون سے کر سکتے ہیں۔ ڈارون جس نے اس نظریے کو پیدا کیا ہے اس کا نام ڈارون تھا۔ جو نظریہ ارتقاء، جس نے نظریہ ارتقاء کو وجود دیا اور جو اس نظریے کو پیدا کرنے والا تھا اس کا نام ڈارون تھا۔ ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کیا جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو ڈارون تو وہاں موجود تھا؟ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ آدمی کو آدمی کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے، آدمی کو آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پھر انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انس سے نکلا ہے۔ انس، الف نون سین،
انسیت، محبت، پیار، اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ یہ اپنے حلقہ احباب میں چند لوگوں کو چاہتا ہے، ارد گرد کوئی مجلس ہو، کوئی قوم قبیلہ ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کیونکہ انسیت محبت یہ چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اپنے علاقے کو، وطن کو، گھر بار کو، بھی بچوں کو چھوڑ کر کے کیوں چھوڑے؟ اس لیے کہ یہاں برائی بہت ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، میں اس معاشرے سے تنگ آ گیا ہوں، چھوڑ کر کے پہاڑوں کے اوپر چلا جائے، یہاں غاروں میں گھس جائے۔ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا رہبانیت کی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام وہ حکم ہی نہیں دیتا کوئی جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو۔ اسلام عین انسان کی فطرت کے اوپر ہے۔ انسان کی فطرت میں وہ انسیت، محبت، پیار، قوم، ارد گرد اپنے کچھ لوگوں کو اور اپنا حلقہ احباب چاہتا ہے، اس لیے اسلام نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا ہے۔ پتہ چل گیا آدمی کو آدمی کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا۔ انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کی جو پیدائش ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک منصوبہ ہے اور پلاننگ ہے اور مضبوط ارادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں ہی نہیں اللہ رب العزت نے انسان کو وجود دے دیا، بس جو تیرے دل میں آیا وہ کر اور بس اپنی مرضی سے، نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں یہاں ایک اور بھی مخلوق ہے، اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر دوں۔ جس طرح ہم مکلف بنائے گئے ہیں شریعت پر عمل کرنے کی، اسی طرح وہ مخلوق بھی مکلف بنائی گئی ہے، اور وہ جن ہیں۔ جس طرح ہم مکلف ہیں، بالکل وہ بھی جو جن ہیں وہ بھی مکلف ہیں، وہ بھی شریعت پر عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ اگر ان میں کوئی گنہگار ہوں گے، بدکار ہوں گے، تو ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جو نیک ہوں گے ان کو جنت دی جائے گی۔ بالکل ہماری کیٹاگری کے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا جنوں کو ٹچ کروں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کی پیدائش اور تخلیق کے پیچھے پلاننگ اور منصوبہ ہے، یعنی کہ انسان کو بنانے والا اور انسان کے درمیان رابطہ اور تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کا غور مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان اور انسان کے بنانے والے خالق اور مخلوق کے درمیان 3 طریقے کا تعلقات ہوتے ہیں۔ پہلا تعلق ہے خالق اور مخلوق کا، دوسرا تعلق ہے عابد اور معبود کا، تیسرا تعلق ہے غنی اور محتاج کا۔ اللہ اکبر۔ نقطہ بتاؤں، بہت عجیب و غریب نقطہ ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث پر نگاہ ڈالیں تو یہی 3 تعلقات ہیں جو توحید اور شرک کے اوپر جتنی بھی بحثیں ہیں، ان تمام بحثوں کی بنیادیں صرف یہی 3 تعلقات ہیں۔